علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے یہ سنا کہ جو مومن اس کا بھائی تھا انہوں نے ان کو تنبیہ کی، اس کافر کو تنبیہ کی کہ اگر تو نے اپنے آپ کو مال و دولت، اعوان و انصار کے اعتبار سے مجھ سے قوی تر جو ہے وہ اپنے آپ کو پایا اور مجھے کمتر جو ہے وہ جانا، تو تیرے لیے بہتر یہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کی قدرت کا اعتراف کرتا اور سب کچھ جانتا کہ یہ اللہ کی مشیت سے، یعنی اللہ پر ایمان تیرا اور زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے یہ سب جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو مجھے اندیشہ ہے کہ تیری تیرے اس طغیان اور تیری اس جو ہے وہ تعنت اور عناد، سرکشی اور جحود کی بنیاد پر کہیں اللہ رب العزت تجھے جو ہے وہ تیرے اس مال و دولت کو اور تیرے اس ٹھاٹ باٹ کو ہلاک نہ فرما دے، اور میرے ایمان اور میرے صبر و شکر کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ تجھ سے بہتر جو ہے وہ مجھے مال و دولت اور اعوان و انصار تجھ سے زیادہ جو ہے وہ دے دے۔ تو یہ سب جو ہے وہ بیان کیا، اور یہ کہ جس وقت اللہ رب العزت کی پکڑ سخت ہوگی تو اس سے طلب کی بھی سکت نہیں پائے گا۔ فلن تستطیع لہ طلبا، تو ہرگز اس کا مطالبہ کرنے پر بھی جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھ سکتا، تو اس کا مطالبہ تک نہیں کر سکتا، اس کی طلب تک نہیں کر سکتا۔ طلب بیٹا کب ہوتی ہے؟ طلب کے لیے لازم ہے حیات ہو، حواس بحال ہو۔ پاگل کوئی طلب کرتا ہے؟ طلب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حواس بحال ہو، حیات ہو۔ جب اللہ رب العزت کی پکڑ ہوگی تو تیرے حواس بھی ختم ہو جائیں گی، تیری پونک بھی سرک جائے گی، اور تیرے سارے حواس جو ہے وہ معطل ہو جائیں گے۔ یہاں تک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے اندر جو ہے وہ روح اور روحانیت کوئی چیز باقی نہ رہے۔ تو طلب تو حیات کے بعد کی ایک چیز ہے، تو جب حیات ہی نہیں ہوگی تو طلب کیسے ہوگی؟ تو اسی کو کہا کہ فلن تستطیع لہ طلبا، ہے نا، فلا یتعط منک طلبہ، تو تیری جانب سے اس کا جو ہے وہ مطالبہ آئے گا ہی نہیں، فضلا عن الوجود، چہ جائے کہ جو ہے وہ وجود ان اشیاء کا ہو جائے۔ طلب تک تو نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ان کو دوبارہ تو کھڑا کرے، اس کی طلب بھی نہیں کر سکتا تو، ہے نا۔ والمعنی مطلب اب پوری آیت کا یہ ہے کہ ان ترنی افقر منک، اگر تو نے مجھ اپنے سے زیادہ مجھے فقیر دیکھا تھا، فانا اتوقع من صنع اللہ ان یقلب ما بی وما بک من الفقر والغنى، کہ تو میں اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے قدرت سے یہ امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ ان یقلب ما بی، کہ جو کچھ میرے ساتھ اللہ نے معاملہ فرمایا، وما بکا، اور جو کچھ تیرے ساتھ فرمایا، ماں کا، اب دونوں ماں کا بیان، کہ جو کچھ فقر کا معاملہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ فرمایا، اور جو کچھ غنا کا معاملہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ فرمایا۔ تو من الفقر یہ ماں بی میں جو ماں ہے اس کا بیان ہے، وما بکا میں جو ماں ہے اس کا بیان جو ہے وہ غنا ہے۔ فیرزقنی لایمانی، تو اللہ رب العزت مجھے میرے ایمان کی وجہ سے جنتاً، ایسا باغ جو ہے وہ عطا فرما دے، خیرا من جنتی کا، جو تیرے باغ سے بہتر ہو، ہے نا، سمجھے؟ وَيَسْلُبُكَ لِكُفْرِكَ نِعْمَتَهُ، اور تیرے کفر کے باعث اللہ رب العزت جو ہے وہ تجھے مسلوب فرما دے، ہے نا، اللہ رب العزت کی نعمت کا جو تیری جانب سے انکار ہوا ہے، ناشکراپن ہوا ہے، لِكُفْرِكَ نِعْمَتَهُ، ہے نا، کفر میں جو مصدر ہے اس کا مفعول ہے نعمتہ، اللہ رب العزت کی نعمت کا
تیری جانب سے جو انکار اور کفر ہوا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھے مسلوب فرما دے، ہے نا۔ وَيُخَرِّبْ بَسَاتِينَكَ، اور تیرے باغات کو ویران جو ہے وہ فرما دے، ہے نا، یہ ہو سکتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور ہے نا اس کے پھلوں کا، باغ کا کے جو پھل ہیں اس کا احاطہ جو ہے وہ کر لیا جائے۔ وَأُحِيطَ، احاطہ، یحیط احاطتاً، کسی کا احاطہ کر لینا، گھیر لینا، اور اس کے پھلوں کو گھیر لیا جائے۔ اور آپ کو نے ثمر کی تفسیر وہاں پر پڑھی ہے کہ ثمر سے مراد جو ہے وہ مال بھی ہے، مخصوص پھل بھی ہے، اور مال و دولت بھی ہے، کہ اس کے مال و دولت کا احاطہ کر لیا جائے، اس کو گھیر لیا جائے۔ یہ اصل میں گھیرنے سے مراد کیا ہے؟ احاطہ حفاظت کے لیے بھی کیا جاتا ہے نا، تو کیا اس کے مال کی حفاظت کا ذمہ لیا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ مقصود یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی جب پکڑ مضبوط ہوگی، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کا جب مظاہرہ ہوگا، اس کا جلوہ جب ظاہر ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ سارا مال و دولت اس کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس ہلاکت اور اس تباہی کا یہ جو ہے تباہی سے کنایا ہے احاطہ، احاطے کے ذریعے سے کنایا ہے، کس سے؟ ہلاکت سے۔ تو کیسے کنایا ہے؟ دیکھو، اس کنائے تک مغصب کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا، تو پروانوں کے خون تک پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے بیٹا، ایسے ہی تیل تھوڑی حاصل ہو جاتا ہے، پہلے بہت بیلا جاتا ہے اسے، تب تیل حاصل ہوتا ہے نا۔ تو بیٹا اس میں احاطے کا کیا مطلب ہے؟ احاطے کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، ہے نا، اس کی فوج نے اسے گھیر لیا، نرغے میں لے لیا۔ جب کسی شے کو آپ اپنے نرغے میں لے لیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بے دم ہو جاتا ہے نا۔ ایک شکار ہے، بھاگ رہا تھا، نرغے میں لے لیا، اب کہاں جائے گا، ہے نا۔ جو بکری کی اماں کب تک خیر بنائے گی، کبھی تو آئے گی، چھری کے نیچے آ گئی، اب بے بس پڑ ہوئی ہے، تو اسی کا نام ہے نرغے میں آ جانا۔ بے بس ہے، اب جیسے چاہے تو جو ہے وہ گردن سے کاٹ کر کے اس کو ہلاک کرو، چاہے آہستہ اس کے ہاتھ پیر باندھو، وہ کیا کر سکتی ہے؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ مکمل ہر طریقے سے ہلاکت، کوئی بھی ہلاکت کا طریقہ اختیار کر لو، کسی بھی طریقے سے اسے ہلاکت کرو، ہلاکت کی منزل تک جو ہے وہ پہنچا دو۔ ہلاکت کا ہر راستہ ہے نا، ہر راستے پر آپ جو ہے وہ غالب ہو چکے ہوں، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس کو نرغے میں لے لیا، یعنی جیسا چاہو جو ہے وہ کرو۔ تو شدید تر ہلاکت کا معنی حاصل کرنے کے لیے احاطہ با کا جو ہے وہ با کے ذریعے سے اس معنی کو لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ ہوا عبارت عن ہلاکہ، یہ اس کے باغ، اس کے مال و دولت کو ہلاک کرنے کی یہ تعبیر ہے، احیطہ تعبیر ہے، کیا ہے؟ وَأَصْلُهُ، کہتے ہیں کہ اس کی اصل ہے، یہ کہاں سے لیا گیا؟ اس کی اصل چاہیے، اس لیے کہ احاطے کا ایک معنی وہ بھی ہوتا ہے، حفاظت بھی ہوتا ہے، حفاظتی ہے نا، تو اس کا علم اس کو محیط ہے، اس میں بھی ہے۔ تو اس کی اصل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں احاطہ بہ العدو، وہ سے یہ ماخوذ ہے کہ دشمن کا اس نے جو ہے وہ احاطہ کر لیا، دشمن نے اس کا احاطہ کر لیا، یہ اس سے ہے۔ لأنه اذا احاطہ بھی، اس لیے کہ دشمن جب کسی کو اپنے نرغے میں لے لیتا ہے، فقد ملکہ، تو وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، واستولى علیہ، اور اس پر وہ غالب ہو جاتا ہے، ثم استعمل فی کل اہلاک، پھر ہر طریقے اس کی ہلاکت میں اس کا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ ہر طریقے کی ہلاکت کا وہ طریقہ اختیار کرتا ہے، جیسے چاہے جو ہے وہ ہلاک کر دے۔ تو ہلاکت کے جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، سارے طریقے پر انسان، سارے طریقے اس کی اگر مٹھی میں آ جائیں تو یہ شدید ترین ہلاکت کا استعارہ اور نشانیہ اشاریہ ہوتا ہے۔ وہی اشاریہ یہاں بھی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے سخت قسم کی پکڑ ہو جائے کہ بچنے کا کوئی راستہ ہی جو ہے وہ نہ ہو، یہ جو ہے وہ کر لی جائے گی۔ اور اللہ کی پکڑ ایسی ہی ہے، جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ کسی کو بچنے کا معاملہ ہوتا نہیں ہے نا۔ تو وہ پھر کیا کرے گا؟ جب اللہ کی پکڑ مضبوط ہو جائے گی تو کیا کرے گا؟
جب وہی ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، پانی اس کا ختم ہو جائے گا، پانی کا جو ہے سوتا تھا چشمہ جس سے پانی ابلتا تھا وہ سوکھ جائے، باغات جو ہے وہ سب چٹیل میدان میں بدل جائیں، سارے کے سارے ویران ہو جائیں، تو کیا کرے گا اس کے بعد انسان؟ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر تو جو ہے وہ ہاتھ ملے گا، کیا کرے گا؟ تو جو ہے وہ ہاتھ ملتا ہوا رہ جائے گا۔ فَأَصْبَحَ، صبح کرے گا اس طور پر، اٹھے گا، دے گا ارے ہے نا، تو ہاتھ ملے گا۔ تو ہاتھ ملنا تو کیا حقیقت میں ہاتھ ملے گا؟ کیا کرے گا؟ اس میں سے پیسے نکالے گا، اس سے جو ہے وہ جادو، وہ علاء الدین کا یہ ہاتھ چراغ ہے کہ جو ہے وہ گھسے گا پھر سے آ جائے گا باغ؟ نہیں بیٹا، افسوس، ندامت و افسوس کا استعارہ ہے، اس کا جو ہے وہ کنایا ہے، اس کا جو ہے وہ ہے نا یہ کنایا ہے، ہاتھ ملنا ہے نا، ہتھیلیاں ملنا، یہ سب جو ہے وہ کنایا ہے کس کا؟ ندامت اور حسرت و افسوس کا۔ جیسے کہ جو ہے وہ اس کے لیے ندامت اور حسرت و افسوس کے معنی کو کئی اور چیزوں سے بھی ادا کیا جاتا ہے، کئی محاورے ہیں اس کے لیے۔ ایک ہے نا دانتوں کے نیچے انگلیاں لے لینا، کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسے بیٹھ جاتے کہ نہیں بیٹھے تھے خود؟ تو حسرت و افسوس کے لیے اور جو ہے وہ ایسے بھی کرتے ہیں، ہے نا، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے کرتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہے نا یہ طریقے جو ہیں یہ کنایے کے ہیں، جو کنایا کس سے ہوتا ہے؟ حسرت و افسوس سے۔ اسی کو کہا کہ فاصبح، یعنی کافر جو ہے یہ صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا ہوگا، یعنی یضرب احدہما علی الاخری، کہ جو ہے وہ ایسے بھی کر دے کہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارے گا، ندمن و تحسرن، ہے نا، حسرت و یاس میں، ہے نا۔ وانما صار تقلیب الکفین کنایۃ عن الندم والتحسر، ندامت اور حسرت و افسوس سے ہے نا کنایا ہے کس کا؟ تقلیب کفین۔ تقلیب کفین یہ کنایا ہے ندامت اور حسرت و افسوس سے۔ لأن النادم، کیوں ہے یہ؟ کہتے ہیں کہ جب انسان شرمندہ ہوتا ہے تو یقلب کفیہ ظہرا لبطن، تو اپنی ہتھیلیوں کو جو ہے وہ ہے نا الٹتا پلٹتا رہتا ہے کہ جو ہے وہ پشت کو جو ہے وہ باطن میں اندر کر دیتا ہے اور باطنی حصے کو جو ہے وہ اوپری حصے پر کرتا ہے۔ کما کنی عن ذالک، اسی طرح اس معنی حسرت و یاس سے کنایا کیا جاتا ہے نا بعد الکف، ہتھیلی یعنی ہاتھ کو، کف کو، ہاتھ کو ہے نا کاٹنے سے، دانتوں کے نیچے دبا لینے سے، والسقوط فی الید، اور ہاتھ میں جو ہے وہ ڈالنے سے، ہے نا، ہاتھ جو ہے وہ ایسے یوں کر کے۔ وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنًا، ہے نا، ندمی عُدِّیَ تَعْدِیَتُهُ بِعَلَى، اور چونکہ اس میں یقلب کفیہ میں کیا ہے بیٹا؟ ہے نا، معنی ہے کس کا؟ ندامت اور حسرت و افسوس کا۔ اور ندامت کے لیے جو فعل آتا ہے وہ متعدی ہوتا ہے علی سے، ہے نا، تو وہ اپنے ہاتھوں کو ہے نا الٹ پلٹ رہا ہوگا، ہے نا، کس پر؟ علی ما انفق فیہا، ان تمام چیزوں پر جو اس نے اس میں خرچ کیے۔ تو علی سے اسی لیے متعدی کیا گیا کہ ندامت کا معنی پایا جا رہا، ورنہ قلبہ یقلبو اس کا تعدیہ علی سے نہیں ہوتا، یہ متعدی بعلی نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ معنی ندامت اس میں پائے جا رہا ہے اس لیے اس کا تعدیہ علی کے ذریعے سے کیا گیا، گویا کہ وہاں پر فاصبح یقلب، ہے نا، یقلب کفیہ جو ہے وہ فاصبح یندمو کے معنی میں ہے، فاصبح یندمو علی ما انفق فیہا، اس کے معنی میں ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کس بات کا خرچ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ خرچ کیا اس کی تعمیر میں، اس کی آباد کاری میں۔ باغ ایسے ہی تو نہیں بن جاتا ہے نا، اس میں کھاد ہے اور یہ ہے، دنیا بھر کے خرچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اے فی عمارتہا، تو اس میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تعمیر اور اس کی آباد کاری میں جو اس نے خرچ کیا تھا اس پر کہ نفع تو گیا اصل بھی چلی گئی، ہے نا، تو زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ بھئی نفع نہ ہو انسان کو صبر کر لیتا، چلو کوئی بات نہیں، نفع نہیں ہوا تجارت ہے،
لیکن نفع کے ساتھ ساتھ اصل بھی پونجی بھی چلی جائے تب جو ہے وہ انسان کو افسوس ہوتا ہے بلا وجہ یہ کام کیا ہے، نہیں کرتے تو اس سے بہتر تھا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور یہ باغ جو ہے وہ صبح کو وہ دیکھے اس حال میں کہ جو ہے وہ باغ اپنی ہے نا اپنی چھتوں پر گرے ہوئے ہیں، عروش ہے نا، اپنی چھتوں پر جو ہے وہ گرا ہوا ہے، وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا ہوا ہے۔ باغ سے مراد اس کی تفصیل آ گئی تھی پہلے بیٹا، ہے نا، باغ سے مراد کیا ہے؟ انگور، انگور کی بیلیں، کیا ہے بیٹا؟ انگور کی بیلیں مراد ہیں، ہے نا۔ بیلیں بیٹا، بیلوں کے باغات دیکھیں کہیں؟ بیل کیسے، یہ جا کے ٹھریا اوریا کے علاقے میں دیکھ لینا جا کر کے، ہے نا۔ بیلوں کا ایک طریقہ تھا، زمین پر نہیں چھوڑی جاتی بیلیں، کہ وہ پھل جو ہے اس کا جو اس کی سبزی ہوتی ہے نا، جیسے ترئیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب جو ہے وہ سڑ جاتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اس کے چھپر بنائے جاتے ہیں، ہے نا، کیا بولتے ہیں اسے؟ جھابے، جھبیاں، اور وہ کیا کیا بولے جاتے ہیں، چلو وہی چیز، ہاں، آرچ جسے بولتے ہیں، چھتیں جو ہوتی ہیں، چھت ٹائپ کی جو ہے وہ چھپر ہوتے ہیں، جھابیاں ہوتی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے بنائی جاتی ہیں اور پھر اس پر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ باغ، اور باغ سے مراد کیا ہے؟ وہی جو ہے وہ انگور کی بیلیں، وہ بیلیں گری ہوئی ہیں اپنی چھتوں پر، تو بیٹا بیلیں اوپر ہوں گی، چھت جو ہے وہ نیچے ہوگی، تو پہلے جو ہے وہ تھنیاں گریں گی، وہ تھنیاں، وہ چھپر، جب تھنیاں گریں گی وہ چھپر جو ہے وہ گریں گے تو اوپر ہی تو ہوں گی وہ بیلیں، ہے نا۔ تو یہ دماغ چکرا جاتا ہے بھائی چھت پر جو ہے وہ کیسے گری ہوئی ہوں گی وہ، پہلے تو جو ہے دیوار گرے گی، اوپر سے جو ہے وہ چھت گرتی ہے، بعد میں چھت گرتی ہے، یہ الٹا کیسے بیان کیا گیا؟ تو کہتے ہیں اس کا ایک منظر یہ ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا۔ دوسرا منظر ہوتا ہے خود اس اصلی جو چھتیں ہوتی ہیں، گھر ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دیواریں گر جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ دو طریقے سے ڈھہتی ہیں چیزیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھت بیچ سے ایسے گرتی ہے اور پھر دیواریں اس کے اوپر گرتی ہیں کہ نہیں گرتی ہیں، ہے نا۔ تو وہی خاویۃ علی عروشہا کا منظر، یہ گھر اس طریقے سے جو ڈھہتے ہیں تو یہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ بیچ سے، ہے نا، چھت یوں کر کے گرتی ہے، بیچ سے جو ہے وہ گر جاتی ہے، جب وہ چھت جو ہے وہ گرتی ہے تو دیواریں پھر اس کے اوپر سے جو ہے وہ گرتی ہیں، یعنی یہ جو منظر ہوتا ہے مکمل تباہی و بربادی کی داستان کو سناتا ہے کہ اس طریقے کی جو ہلاکت ہوتی ہے بہت شدید جو ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے، کہ جس میں جو پہلے گرنا تھا وہ نہیں گرا، پہلے جو بعد میں جسے گرنا تھا وہ پہلے گر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت بہت خطرناک ہے نا۔ تو یہاں پر یہی ہے، یعنی انا کرومہا المعرشہ، یعنی اس کی اس کی بیلیں، ہے نا، کہ جو چھت پر جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، سقطت عروشہا علی الارض، تو اس کی چھت جو ہے وہ زمین پر گری، وسقطت فوقہا الکروم، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بیلیں جو ہے وہ گر گئیں، ویقول، اور وہ جب اس نے دیکھا کہ ارے جو میرے مسلم بھائی نے کہا تھا وہ تو بالکل حق بحق لفظ و لفظ صحیح ہو گیا، اور یہ تو جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، تو اب کہہ رہا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہہ رہا تھا وہ کہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، ہے نا۔ ہاں، تو تذکر موعظۃ اخیہ، ہے نا، اسے اپنے بھائی کی وہ موعظت، وہ نصیحت جو ہے وہ یاد آ گئی، فعلم، اور اس نے جان لیا، انہ اتیا، ہے نا، من جہت کفرہ، کہ یہ جو ہلاکت و بربادی آئی ہے اس کے کفر کی جانب سے، جہت سے آئی ہے، اور اس کی سرکشی کی جانب سے آئی ہے، فتمنا لو لم یکن مشرکا، تو اس نے یہ تمنا کی کہ اگر وہ مشرک نہ ہوتا، ہے نا، حتی لا یہلک اللہ بستانہ، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے باغ کو ہلاک نہ کرتا۔ لیکن یہ اس نے تمنا کس وقت کی؟ یہ آرزو اس وقت کی جس وقت اس کی آرزو اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ ہے نا حالت ہوش و حواس میں
یہ ایمان قابل قبول ہوتا ہے، اور جب نزاع کا وقت آ جائے، غرغرہ کا وقت آ جائے، جب وہ سب کچھ دیکھ لے، اس وقت قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو ایسے وقت میں اسے یاد آئی کہ لن ینفعہ التمنی، تو اس کا یہ تمنا کرنا اس کو نفع بخش نہ ہوگا۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ تَوْبَةً مِّنَ الشِّرْكِ وَنَدْمًا عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْهُ وَدُخُولًا فِي الْإِيمَانِ۔ البتہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ جائز ہے کہ شرک سے جو ہے وہ توبہ ہو، اور جو کچھ اس نے شرکیہ کام کیے ہیں اس پر وہ ندامت کرے اور ایمان میں داخل ہو جائے، یہ تو جائز ہے، لیکن کب؟ جبکہ ہوش و حواس درست ہوں، ہے نا، وہ حواس میں ہو۔ لیکن جس وقت جو ہے وہ حواس ختم ہو جائیں اور وہ جسے حالت غرغرہ کہتے ہیں، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔